बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके सामने खबर होगी कि अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनों को, इमरान खान साहब की जमात के लोगों को, 6 लोगों की लिस्ट हमारे सामने आई थी। उन तमाम को रोकने के लिए इंतजामिया ने पुलिस एहलकार भी खड़े किए हुए हैं और उस वक्त उस जगह आपको ट्रक, रुकावटें, सब कुछ नजर आ रहा होगा। एक बार फिर ये सिलसिला है क्योंकि वीडियोस आना शुरू हो चुकी। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था 12:48 पर, तभी नजर आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो इमरान खान साहब तक मुलाकात रोकी जाए, इस बात की तैयारी सिस्टम ने पहले से की थी, उस पर अमल दरामद चल रहा है। और याद रखिएगा कि आज अडियाला जेल में समात थी, उस समात को भी जज साहब की मसरूफियात की वजह से हुकूमत ने आगे बढ़ा दिया। तो इमरान खान साहब तक एक रिपोर्टर जाए, उनकी फैमिली जाए, लीडर्स जाएं और पैगाम आए, इसको रोकना मकसद है। हाँ, फैमिली के लोगों में से कुछ लोगों को रोककर कुछ लोगों को भेजना, ये किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये किया जा सकता है कि जो पार्टी के लीडर्स की 6 लोगों की लिस्ट आई है, उस लिस्ट में से भी 1 से 2 लोगों को या मर्जी के लोगों को अंदर भेज दिया जाए। सिस्टम ये कर सकता है, ये आपको होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इमरान खान जो बोलते हैं वो सियासी और गैर सियासी ताकतों दोनों से हजम नहीं हो सकता। इसलिए कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट हो रहा है और उस ट्विटर अकाउंट को पाकिस्तान लाया जाए, ये ख्वाहिश सियासी गैर सियासी ताकतों की तो है, लेकिन साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज लोग भी इस बारे में बड़ा जोर लगा रहे हैं कि ये ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट होना चाहिए। वो जोर लगाने वाले कभी भी आपको ये नहीं बताते कि इमरान खान साहब तक रसाई जो है वो रोकी गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक इंसाफ रोका जा रहा है। मैं इस बारे में बात क्या करूं कि सनम जावेद की रिहाई के जो ऑर्डर्स हैं उन पे दस्तखत नहीं हो रहे। उससे ज्यादा खौफनाक ये है कि यास्मीन राशिद साहिबा, उनकी जेल में सांस उखड़ने लगी, उन्हें अक्सर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वो ऑक्सीजन उन्हें रात में दस्तयाब नहीं हो रही और 11-11 घंटे बिजली बंद की जा रही है। या वो हिस्सा जहां पर ये लोग हैं, वहां अगर बिजली दी भी जाए तो फिर इतनी लो वोल्टेज बिजली दी जाती है कि उससे पंखा एक अजियत बन जाता है। और वो रींग रींग कर चलता हुआ पंखा न सिर्फ ये कि गर्मी दूर नहीं करता, बल्कि वो एक अजियत में मुब्तला कर देता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हो रहा है। तो इमरान खान का अकाउंट पाकिस्तान लाया जाए, ये बात करने वाले कभी भी इन चीजों पर बात करते हुए नजर नहीं आते कि सिस्टम इमरान खान की जमात के लोगों के साथ क्या कर रहा है। इसके बाद सिस्टम मजीद क्या कर रहा है, बहुत दिलचस्प है। ये जो हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लगाने का मामला है, जिसमें हमारे सामने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और उनके साथ जेर गौर हैं सरफराज डोगर साहब, जो ट्रांसफर शुदा जज हैं। उस मामले पर अब एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, बहुत दिलचस्प सूरत हाल है, मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, हुआ ये कि फौजी अदालतों का फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया, एग्जीक्यूटिव ने अपील दायर कर दी और अपील दायर करने के बाद कहा कि जो फैसला है उस पर हम अमल दरामद नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपील दायर कर दी है। मखसूस नशिस्तों का फैसला 13 जुलाई को हुआ। तकरीबन 9 महीने इन्होंने लटका के रखा, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल दरामद किया, ना एग्जीक्यूटिव ने कुछ किया। और 9 महीने लटकाने के बाद जब 26वीं आईनी तरमीम कर ली, अपनी मर्जी के जजेस ले आए, मर्जी का फैसला ले लिया, तो फिर उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठ गया कि हम अब इन मखसूस नशिस्तों की तकसीम के हवाले से कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, हमारे पास फैसला आ रहा है। इजलास कर लिया। अब ये जो फैसला है, याद रखिएगा, ये फैसला माहिरीन कानून के मुताबिक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, क्योंकि इस कोर्ट में 13 जज साहिबान बैठे थे। उनमें से 2 जज साहिबान ने यह कहा कि यह काबिल समात नहीं है, लेकिन हम रिक्यूज नहीं कर रहे। मिस्टर जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस साहिबा आयशा मलिक साहिबा, इन लोगों को उस अदालत से
نکال دیا گیا ایک لحاظ سے، کیونکہ انہوں نے ریکیوز تو نہیں کیا تھا. تو 13 ججز میں سے ان دونوں کو باہر کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ آخر میں فیصلے میں شامل ہوگا. پھر صلاح الدین پامر صاحب علیحدہ ہو گئے. تو اب بھی 12 ججز کا فیصلہ ہونا چاہیے. 12 کی جگہ 10 ججز کا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ مانگا گیا ہے تو یہ فیصلہ نہیں دیا گیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آرڈر آف دا کورٹ کے بغیر اپنی کارروائی شروع کر چکا ہے. تو ایگزیکٹو نے یہ کیا اور ایگزیکٹو اڑ گیا کہ اپیل تھی. اب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں، ان کی درخواست جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نہیں جناب یہ ٹرانسفر ٹھیک ہے، ٹرانسفر پرماننٹ ہے یا نہیں، یہ ریمانڈ بیک کریں صدر پاکستان کو، اور ساتھ میں سینیورٹی کا معاملہ ریمانڈ بیک کریں صدر پاکستان کو. جب یہ کر دیا گیا تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں ان لوگوں نے بھی ایک انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی. اب ایگزیکٹو اسی اصول کے تحت کہ انٹرا کورٹ اپیل ہے یہاں پر بھی کوئی کارروائی نہ کرے، لیکن نہیں، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، سرفراز ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس بنانا مقصد ہے، وہ بنانے کے لیے کارروائی ہو رہی ہے. اب وہ اصول جو ایگزیکٹو نے اپنایا ہوا تھا انٹرا کورٹ اپیل کا اصول، وہ یہاں کسی بھی صورت میں آپ کو اپلائی ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو یہ ہماری ایگزیکٹو کی دوغلی پالیسی ہے اور اس پر وہ عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں. ویسے یاد رکھیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں یہ ہماری ایگزیکٹو کی دوغلی پالیسی ہے تو یہ ایگزیکٹو بھی جس انداز میں 17 سیٹوں کے ذریعے لائی گئی ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہے. پھر ان کو سیٹیں دے دے کے ان کو 2/3 پہ پہنچا دیا گیا ہے. طاقت کے انجیکشن غیر سیاسی طاقتوں نے ان لوگوں کو لگائے ہیں، اور طاقت کے ان انجیکشنز کے ذریعے آج جو ان کی حالت ہوئی ہے وہ ان کی حالت ہے. مگر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان کے لیے اب بھی برا ہو رہا ہے. یہ پورا زور لگا رہے ہیں، جو حکومت میں ان کو لے کر آئے ہیں وہ ان کو بیٹھ کر ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر کر رہے ہیں. مگر پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جو پلان ہے کہ مخصوص نشستیں پوری چھین لو، 2/3 لے لو، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں حکومت بھی گرا دو، تو اس پلان کے رستے میں اب بھی رکاوٹیں ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے یہ کیا کہ منتخب ممبران کو مخصوص نشستوں پر حلف لینے سے روک دیا ہے. یہاں گئی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پرویز خٹک کی جماعت، اور پرویز خٹک کی جماعت نے درخواست دی جسٹس سید ارشد علی صاحب اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں سے حلف نہ لیا جائے. یہاں سے کیا ہونا ہے، جب یہ 52 کے نمبر پہ پہنچ جائیں گے پاکستان تحریک انصاف والے 9 مئی کے کیسز میں سیٹوں سے محروم ہوں گے، کچھ لوگوں کو توڑ کر یہاں لانے کی کوشش کی جائے گی، ضمنی میں سیٹیں جیتی جائیں گی، سمبڑیال کا الیکشن بنایا جائے گا. تو پھر یہ سب کچھ کرتے ہوئے یہ 52 اوپر لے جا کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بھی لات مار کے نکال دیا جائے، یہ کوشش ہے. اب اس کوشش میں یہ خلل پیدا ہو گیا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ نہیں، یہ حلف نہ لیا جائے. عدالت اس کو روک رہی ہے، اور روکنے کے لیے گیا کون؟ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک والے گئے کہ ہماری سیٹیں زیادہ بنتی. پرویز خٹک کی جماعت نے 2 سیٹیں جیتی تھیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کیلکولیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی پرویز خٹک کی جماعت نے. تو جسٹس ارشد علی صاحب نے ان سے پوچھا آپ نے مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع کی؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے جمع کی. تو وکیل نے کہا کہ پی ٹی آئی پی کی صوبائی اسمبلی میں 2 نشستیں الیکشن کمیشن نے 1 خواتین کی مخصوص نشست ہمیں دی ہے، 2 نشستوں پر 1 مخصوص نشست. تو جسٹس ارشد علی نے کہا کہ یہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کو یہاں بھی سیٹیں نہیں ملی ہیں. وکیل نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں لڑا، یہاں ان کے آزاد امیدوار تھے. پی ٹی آئی پی کو پارلیمنٹیرین کو 2 اور خواتین کی نشستیں ملنی چاہیے، جبکہ اقلیتوں کی 1 نشست پر بھی ہمارا حق ہے. 2 سیٹیں جیت کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خواتین کی نشستیں بھی دو، اقلیت کی نشستیں بھی دو، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، یہ لوگ کہہ رہے تھے. تو پھر عدالت نے روک دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بات کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کو یہاں سیٹیں کیوں نہیں ملی. عدالت اب یہ سوال پوچھ رہی ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، سچویشن بدل جاتی ہے، تو یہ جو سینٹ میں مولانا کے بغیر یہ سینٹ میں بھی 2/3 لے لیں اور وہاں سے بھی اپنی کارروائی مکمل کر لیں، وہ بھی ہو جائے گا، اور ساتھ میں آگے جا کر پی ٹی آئی کی حکومت بھی چھین لی جائے.
وہ بھی ہو جائے گا، لیکن عدالت کا یہ فیصلہ اس سلسلے میں ایک رکاوٹ بن سکتا ہے۔ مگر میں نے کہا طاقت کے انجیکشن لگے ہوئے ہیں غیر سیاسی طاقتوں کے، تو ہر رکاوٹ کو یہ سسٹم لات مار کے آگے بڑھتا ہوا بھی تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب اس پوری پکچر میں سب سے اہم کردار ہے جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا۔ جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ یہاں 9 کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کا نمبر ہے خیبر پختونخوا میں، اور پھر مرکز میں جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اس وقت اپوزیشن بینچز پر ہے، مگر مخصوص نشستوں کے اس فیصلے میں ان کے ہاتھ مرکز میں بھی سیٹیں آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں سیٹیں آ رہی ہیں خیبر پختونخوا میں بھی، جہاں سچویشن بدلے تو پھر وہ حکومت بنانے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو حکومت کو 2 روز پہلے شعائر اسلام کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت کو 1 ہفتے سے زیادہ چلنے نہیں دیں گے، تو وہ فضل الرحمان صاحب شاید کے پی حکومت کی بات کر رہے تھے۔ تو اب مخصوص نشستیں مال غنیمت ان کو ملے تو یہ لیں گے یا نہیں لیں گے۔ میں نے ٹویٹر پہ ایک پول کروایا، اس پول میں 95% سے زیادہ لوگوں نے کہا لیں گے، فضل الرحمان صاحب یہ سیٹیں لیں گے، یہ مال غنیمت ان کو ملے گا اور وہ لیں گے۔ اب حافظ حمداللہ صاحب کا فیصلہ آ گیا ہے، جماعت کے اہم رہنما ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کسی ٹی وی اینکر سے زیادہ، ہم سے زیادہ جانتے ہیں ان کا فیصلہ ٹھیک فیصلہ ہے۔ اگر ان کے فیصلے کے نتیجے میں ہمیں نشستیں ملتی ہیں تو مل جائیں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہمیں نشستیں ملتی ہیں تو مل جائیں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ نشستیں تو پھر صحیح فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، ہمیں مل جانی چاہیے۔ تو جب مل رہا ہونا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ تو جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ یہ نشستیں باہیں کھول کر لینے جا رہا ہے، یہ ہمیں صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ اور ساتھ میں ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ اس سچویشن میں مرکز میں بھی نشستیں ملیں گی، صوبے میں بھی ملیں گی، پھر صوبے میں سچویشن بدلے گی اور پی ٹی آئی کی حکومت گر بھی سکتی ہے، تو آپ لوگوں کا کردار کیا ہوگا؟ آپ کیا کریں گے؟ پی ٹی آئی کی حکومت گرائیں گے؟ ابھی تک تو آپ اس حکومت کو ناجائز کہہ رہے تھے۔ تو حافظ حمداللہ صاحب نے کہا کہ وہ بات کی سچویشن ہے، ایک ایسی سچویشن جس پر میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ قبل از وقت ہے۔ سوال ہوا کہ یہ قبل از وقت ہے یا خارج از امکان ہے، تو انہوں نے کہا یہ قبل از وقت ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا میں نے آپ سے جملے استعمال کرتے ہوئے کہا تھا، ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہ پوری دھمکیاں مرکز کی حکومت کو دینے کے بعد ان کی بات مان جاتے ہیں، اور اب بھی یہ بہت زیادہ ممکن ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔